السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ شرعی طور پر لفظ استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو لفظ کی شرعی حیثیت درج ذیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے پاس عید کے دنوں میں 2 لڑکیاں گا رہی تھیں، گا بجا رہی تھیں اور پاؤں مار رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لڑکیوں کو ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے اور حج کے دن ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے میں ڈھانپ رکھا تھا اور میں حبشیوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں نہ رکھو، اے بنی ارفدہ تم تسلی سے اپنا کام کرتے رہو۔ اس کی روایات یہ حدیثوں کے حوالے کے ساتھ یہ درج ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ذکوان نے حضرت ربیہ بنت معوذ بن عمرہ افرا سے روایت کی ہے کہ جب میری رخصتی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس طرح میرے بستر پر آ کر جلوہ فروز ہوئے جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ تو کچھ لڑکیاں داغ بجا کر اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کر رہی تھیں جو غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرما رہے تھے۔ جب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اور ہم میں سے ایسے نبی بھی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات چھوڑو، وہی کہو جو تم کہہ رہی تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر ہے 1976 باب 5 میں، رقم ہے 4809۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کے بعد دلہن بنا کر ایک انصاری کے ہاں بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے پاس کھیل کود کا بندوبست نہیں؟ انسان کو کھیل کود پسند ہے۔ ترمذی شریف میں کہ حضرت محمد بن حاتب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال و حرام کے درمیان کچھ فرق دف بجانا اور گانا ہے۔ یہاں جہاں یہ کچھ ہو سمجھو حلال، یعنی نکاح و شادی، اگر نہیں رکھے پیسے معاملہ ہو تو یہ بدکاری ہے۔ تو اس طرح ترمذی شریف میں ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کی تشہیر کرو، مسجدوں میں نکاح کرو، نکاح پر دف بجاؤ۔ تو ان حدیث مبارکہ پر علامہ بدر بن محمود بن احمد آئینی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شارع علیہ السلام کے سامنے خوشی کے موقع پر دف بجایا، گانا گایا، کھیل کھیلا گیا، یعنی جو حلال و حرام کو بیان فرمانے والے ہیں ان کے سامنے یہ امور بجا لائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ تو اس طرح دا بجا کر اور جائز و مباح گانا گا کر اللہ نے نکاح کیا گیا تاکہ نکاح اور چھپ چھپا کر بدکاری کرنے میں فرق ہو جائے۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ جائز امور میں سے ہے، لہذا ان پر انکار نہ کیا جائے۔ تمام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ انہیں شادی بیاہ کے علاوہ آپ دا بجانے کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ جیسا عورت یا بچہ گھر میں دا بجائے تو انہوں نے کہا کوئی کراہت نہیں۔ تو عبدالرحمن الجزیری لکھتے ہیں کہ مذہب مختاریہ یہ ہے کہ دف اور ساز بجانا جس میں ادراک کے خلاف کوئی بات نہ ہو بلا کراہت جائز ہے جب تک خرابیوں اور بہیزگیوں پر مشتمل نہ ہو۔ مثلا شادی بیاہ کے مواقع پر اجنبی عورتوں کا بانٹن کا باہر نکلنا، مردوں اور برادریوں کے سامنے پھدکنا مٹکنا، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو حرام ہے۔ تو مذکورہ والا احادیث مبارکہ کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن میں دف بجانے کی اجازت ہے، لہذا دف بجانا جائز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔